اب ایسی صورتحال میں خالدہ بیگم اور ان کی بیٹیوں کی یہ فرمائشیں کیسے پوری کی جا سکتی تھی؟ سلمیٰ بیگم اور ان کی بیٹیوں نے انہیں اپنی مجبوری بتانے کی کوشش کی تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر سلمیٰ بیگم اور قاسم کی طرف کی چند بزرگ خواتین نے معاملہ رفع دفع کرانے کی کوشش کی تو ان کی یہ کوشش بھی خالدہ کی ہٹ دھرمی نے ناکام بنا دی۔ مہمان خواتین کی اس طرح سے انوالومنٹ کو خالدہ اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ شاہنواز شاہ نے بھی بہت برا جانا۔ شاہنواز شاہ نے اپنی ناگواری کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی اور ماتھے پر ڈھیروں بر لیے ایک طرف جا بیٹھے۔ ان کی طرف سے اس خاموشی اور لاپرواہی کو خالدہ اور اس کی بیٹیوں نے ان کی رضامندی سمجھا اور پھر آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ایک لمبی فہرست مطالبات کی سلمیٰ کے سامنے رکھ دی۔ دیکھو سلمیٰ بہن، تم تو اچھی طرح جانتی ہو کہ اصغر میرا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا ہے۔ اس کے لیے تو گھر بیٹھے بہت امیر اور شاندار گھرانوں سے رشتے آ رہے تھے، مگر شاہ صاحب نے تمہاری بیٹی کو پسند کر لیا اور اس پسند پر مہر اصغر نے لگا دی، اور پھر میں نے بھی سوچا کہ کم تو تم لوگ بھی کسی سے نہیں ہو، ایک یہی بیٹی تو بیانی ہے تم لوگوں کو، تو اب تمہارا جو کچھ بھی ہے زینب کا ہی تو ہے، اور پھر تم جو بھی دو گے اپنی بیٹی کو ہی دو گے، تمہاری بیٹی اور داماد ہی تو استعمال کریں گے وہ سب چیزیں، اس میں ہمارا کیا بھلا ہوگا بھلا؟ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیں پہناووں میں بہت اعلیٰ جوڑے دو، مجھے سونے کے کنگن اور میری دونوں بہوؤں کو جڑواؤں جھمکے شگن میں ڈالو، اور میری بیٹیوں کو سونے کی بالیاں دو۔ بس ہماری تو یہی ڈیمانڈ ہے، باقی فریج، ٹی وی، موٹر سائیکل اور باقی کا سارا سامان تو زینب اور اصغر نے ہی استعمال کرنا ہے۔ خالدہ شاہ نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے بڑے غرور بھرے انداز میں گردن تانتے ہوئے کہا تو سلمیٰ کے ساتھ ساتھ قاسم کے پیروں تلے سے بھی زمین نکلتی چلی گئی۔ ان کا ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا، مگر وہ بے بسی سے سوائے خالدہ شاہ کے پرغرور انداز کو دیکھنے کے اور کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ شاہ نواز بھائی، یہ بھابھی کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ انہیں سمجھائیں پلیز، کچھ تو میری عزت کا خیال کریں۔ محمد قاسم نے بھیگی آواز میں شاہ نواز شاہ سے کہا تو وہ لاپرواہی سے سر جھٹک کر ہنسنے لگے۔ ارے یار، تم سمجھنے کی کوشش کرو نا، یہ سب عورتوں کے معاملات ہیں اور میرا تمہارا ان معاملات سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ ان عورتوں کو آپس کے مسئلے خود ہی سلجھانے دو۔ شاہ نواز کی بات سن کر ایک لمحے کو لیے تو وہاں موجود سب افراد شہدور ہی رہ گئے تھے۔ قاسم کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بے اختیار گرنے لگے اور ان کے آنسو دیکھ کر نواز اور اقبال سے رہا نہیں گیا۔ وہ فوراً ان کی مدد کو آگے بڑھے تھے اور ان کے ساتھ قاسم کی مدد کو بے ساختہ سامنے آنے والے الطاف احمد تھے، قاسم کے بچپن کے دوست۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ انکل؟ ادھر آنٹی بھری محفل میں ہماری عزت اچھالنے پر تلی ہیں اور ادھر آپ ہیں کہ سنگین صورتحال میں اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنے کی بجائے اسے عورتوں کا معاملہ کہہ کر ہمیں بھی خاموش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کمال ہے، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا انکل، نواز نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں شاہ نواز کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو شاہ نواز کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے۔ انہیں نواز کی بات کسی تازیانے کی طرح لگی تھی۔ وہ سخت برا مانتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاہ نواز کس طرح اٹھتے ہی ان کے حامی بھی اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بات بڑھ گئی۔ دونوں طرف سے مصالحت کروانے والوں نے بہت کوشش کی، مگر نہ تو شاہ نواز شاہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہوئے اور نہ ہی خالدہ شاہ اپنے مطالبات اور رویے میں کسی قسم کی لچک دکھانے کو رضامند ہوئی۔ سو بات بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے بارات کی واپسی کا اعلان کر دیا۔ یہ صورتحال بے حد نازک تھی۔ قاسم اپنی جگہ نڈھال سے بیٹھے رہ گئے تھے تو سلمیٰ مارے شدت غم اور ذلت کے بے ہوش ہی ہو گئیں۔ اب بات کسی کے اختیار میں نہیں رہی تھی۔ شاہ نواز شاہ اور خالدہ شاہ کے حکم پر اصغر شاہ صحرا وہیں پھینک کر اسٹیج سے اتر چکا تھا اور اپنی والدین اور بہن بھائیوں سے بڑی کینہ توز نگاہوں سے قاسم اور سلمیٰ کے ساتھ ساتھ ان کے سب رشتہ داروں کو گھور رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سب ہی بوکھلا گئے۔ ہنگامی بنیادوں پر ان کے مطالبات پورے کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کوشش میں الطاف احمد کے ساتھ نواز اور اقبال نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ خالدہ اور اس کی بہوؤں اور بیٹیوں کے لیے سونے کے زیورات کا فوری بندوبست کیا گیا اور یہ ایسے ممکن ہوا کہ الطاف احمد کی بیگم سعدیہ نے اپنی کلائی سے جڑاؤ کنگن اتار کر الطاف کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ سعدیہ بیگم کے اس اصرار نے الطاف احمد کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ انہیں مسکرا کر سعدیہ بیگم کی طرف دیکھا اور پھر وہ کنگن خالدہ اور شاہ نواز کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ان کی دیکھا دیکھی نواز اور اقبال نے بھی عفت سے مشورہ کیا اور پھر ان کے زیورات ہدیے کے طور پر پیش کر دیے گئے۔ رہ گئی اصغر کی موٹر سائیکل تو اس کے لیے بھی الطاف احمد نے چیک بھر کے پیش کر دیا۔ پھر جیسے ہی سارے معاملے سیٹل ہوئے، خالدہ شاہ نے بڑے فخریہ انداز سے بارات دلہن کے ساتھ لے جانے کا اعلان کر کے اپنے تئیں چوکا مار دیا تھا۔
زینب بھی ایک طرف بیٹھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ سارا ہنگامہ شروع ہونے سے پہلے وہ برائڈل روم میں اپنی سہیلیوں اور کزنس کے ساتھ بیٹھی نکاح خواہ کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک باہر سے شور اور اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک لمحے کو سب لڑکیاں ڈر گئیں اور کہا جانے کیا ہو گیا۔ پھر ان میں سے ایک اٹھی اور حالات کا جائزہ لینے باہر چلی گئی۔ چند منٹ کے بعد ہی اس کی واپسی ہو گئی اور اس نے اندر آ کر جو رپورٹ پیش کی اس نے زینب کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ ساری مصلحتیں بالائے طاق رکھتے ہوئے اٹھی اور اپنا بھاری روسی لباس دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے ہوئے باہر ہال میں آ گئی۔ اس کی کزنس اور سہیلیوں نے البتہ یہ عقلمندی ضرور کی تھی کہ اسے زیادہ آگے نہیں جانے دیا اور وہیں ایک طرف کرسی کھینچ کر بٹھا دیا۔ پھر اس نے ہال میں ہونے والی ساری کارروائی اپنی آنکھوں سے ہوتی دیکھی۔ شاہ نواز شاہ اور خالدہ شاہ کی زہر اگلتی زبانیں بھی اور مہمانوں کی آگ پر تیل چھڑکتی باتیں بھی۔ زینب نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تھا۔ سعدیہ آنٹی کا اصرار بھی اور اقبال اور نواز بھائی کی محبت بھی۔ اس کا نازک دل اپنے والدین کی بے قدری اور بے عزتی پر بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی پوری زندگی کسی فلم کی طرح گزر رہی تھی۔ اپنے باپ کی محبتیں، اپنی ماں کی چاہتیں، اپنی بہنوں کا پیار، اسے سب رلا رہا تھا اور اس پر قاسم اور سلمیٰ کی منت سماجتیں۔ اس کا ذہن معاف ہوا جا رہا تھا۔ تو جیسے ہی سارا معاملہ سیٹ ہوا اور بقول شاہ نواز شاہ کے معاملہ سلجھ گیا ہے تو انہوں نے نکاح کے لیے قاضی صاحب کی خدمات حاصل کیں جو خود بھی اس بگڑتی بنتی صورتحال سے پریشان ہو چکے تھے، مگر یہاں زینب کی برداشت کا اختتام ہو چکا تھا۔ وہ اب مزید اپنے امی اور باپا کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی، سو اس نے ایک ہی لمحے میں کھیل کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اس کے انکار نے ایک بار پھر ہال کا ماحول بدل دیا تھا۔ اب بے چینی شاہوں کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ خالدہ بار بار اپنی کلائیوں میں پہنے گئے سعدیہ کے کنگنوں کو دیکھتی اور پھر شاہ نواز شاہ اور دوسرے براتیوں پر دباؤ ڈالتی کہ کسی نہ کسی طرح زینب کو منا لیا جائے، مگر زینب اپنے ارادے میں اٹل تھی۔ اس کی نہ اب کسی بھی صورت ہاں میں بدلنے والی نہیں تھی۔ اس پر براتیوں میں سے بھی کئی مہمان انہیں ہی برا بھلا کہہ کر واپس جا چکے تھے۔ یہ صورتحال شاہ نواز شاہ اور خالدہ شاہ کے لیے بھی کسی طرح سے قابل قبول نہیں تھی۔ وہ لوگ بے حد غصے میں آ گئے اور بھگتے جھکتے واپسی کے لیے پر توڑنے لگے۔ جا رہے ہیں، ہمیں بھی اس بد زبان بد تہذیب لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنانا۔ ارے ہمیں اپنی نسل خراب کرنی ہے کیا؟ ایسی بد دماغ لڑکی سے اپنے معصوم اور بھولے بھالے بیٹے کو بیاہ کر۔ تو اور کیا، ٹھیک کہہ رہی ہیں ماں، اب ہمارے لڑکے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، اور پھر لڑکوں کو کون پوچھتا ہے؟ ساری بدنامی تو اس کلموہی کے حصے میں آئے گی۔ ہمارا بھائی تو پہلے بھی صاف شفاف تھا اور آئندہ بھی۔ خالدہ شاہ نے غصے سے اٹھتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکالنی شروع کی۔ ان کے اٹھتے ہی باقی بچے سارے باراتی بھی اپنی اپنی جگہ سے اٹھتے چلے گئے۔ خالدہ شاہ نے غصے کی شدت سے ہامتے ہوئے آگے بڑھ کر اصغر شاہ کے گلے سے پھولوں کی مالا نوچ کر اتاری اور دور سر جھکا کر بیٹھے اپنی بیٹی کے نصیبوں کو روتے قاسم کے منہ پر دے ماری۔ حال میں ایک لمحے کو تو سناٹا ہی چھا گیا، پھر ایک دم حیرت سے بھری آوازوں کی بھنبھناہٹ شروع ہو گئی۔ خالدہ شاہ کو بھگتے جھکتے باہر کی طرف قدم بڑھاتے دیکھ کر ان کی بیٹیوں اور بہوؤں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ان کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ جائیں، ضرور جائیں بہن جی، مگر یہ قیمتی تحفے اور زبردستی کی سلامی میں لیے جانے والے بھاری چیک واپس کرتے جائیے۔ ان پر اب آپ کا اور آپ کی بے زبان معصوم بیٹے کا کوئی حق نہیں رہا۔ لائیے، اتاریے یہ کنگن اور واپس کیجیے عفت اور عفت کا سارا زیور۔ وہ لوگ افراتفری مچاتے، زور زور سے بولتے بکتے اسی لیے جلدی جلدی واپس جا رہے تھے تاکہ کسی کو بھی ان چیزوں کا خیال نہ آنے پائے، مگر یہ ان کی بھول تھی۔ قاسم اور اس کی بیوی بچیوں کو اگر واقعی ہوش نہیں تھا تو وہاں ایسے افراد بھی ضرور موجود تھے جو پورے ہوش و حواس میں بیٹھے سب کی حرکتوں کو غور سے دیکھ رہے تھے، اور عفت کی ساس بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ وہ تو خالدہ اور شاہ نواز شاہ کی اصلیت کھلنے کے بعد سے ہی دعائیں کر رہی تھی کہ یہ رشتہ نہ ہونے پائے۔ انہیں زینب اپنی بیٹیوں کی طرح ہی پیاری تھی۔ انہوں نے ایک لمحے میں خالدہ کی بدنیتی بھانپ لی اور تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ان کے سامنے جا کھڑی ہوئیں۔ خالدہ ایک لمحے کو تو سناٹے میں آ گئی۔ وہ مفت ہاتھ آئے مال کو شاید کبھی بھی خود سے جدا نہ کر پاتی، مگر برا ہو ان کے ساتھ آئے ان کے رشتہ داروں کا کہ انہوں نے بھی یہی زبان بولنی شروع کر دی۔ شاہ نواز شاہ کے لیے تو پہلے ہی شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہو رہی تھی۔ اب جو انہوں نے خالدہ کو آئیں بائیں شائیں کرتے دیکھا تو غصے سے آگے بڑھے اور کھا جانے والی نگاہوں سے رفت کی ساس کو گھورتے ہوئے خالدہ کی کلائی سے زبردستی کنگن اتار ان کے قدموں میں دے مارے۔ اقبال سے اپنی ماں کی یہ بے عزتی برداشت نہیں ہوئی۔ وہ ایک دم آگے بڑھا اور شاہ نواز شاہ کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ نواز صاحب، اپنی اس حرکت نے ثابت کر دیا اس سارے ڈرامے میں آپ بھی برابر کے شامل تھے، اور اس بات کا تو 100% یقین ہو گیا کہ آپ جیسے ہی گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جو دوستی جیسے پاک اور نازک رشتے کو بھی
اپنی لالچ اور غرض کے چھینٹوں سے داغدار کر دیتے ہیں۔ ارے جاؤ جاؤ، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ہمیں لالچی اور ڈرامہ باز کہنے سے پہلے ذرا اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھ لو ذرا کہ تم لوگ خود کیا ہو۔ اپنی اتنی تیز اور زبان دراز بیٹی کو معصومیت کا لبادہ اڑا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا، ہمیں ہوا بھی نہیں لگنے دی کہ یہ لڑکی اس طرح کی ہوگی۔ سیدھے سادے اور معصوم ہونے کا ڈرامہ تم لوگوں نے کیا یا ہم نے؟ اور اس پر پہلے یہی کہتے رہے کہ ہمارا جو کچھ بھی ہے ہماری بیٹی کا ہی تو ہے، اور جب دینے کی باری آئی تو بس بہت ہو گیا۔ اب اگر آپ میں سے کسی نے بھی ایک لفظ اور کہا تو میں آپ میں سے کوئی بھی اپنے پیروں پر چل کر یہاں سے نہیں جا پائے گا۔ اب سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ اپنے مہمانوں کو اکٹھا کریں اور دفع ہو جائیں یہاں سے۔ اور ہاں، اپنے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لیں کہ ہماری بیٹی ہمارا غرور ہے، ہمیں اپنی بہن اپنی بیٹی پر ناز ہے، ہم اس کی ہمت کی داد دیتے ہیں کہ اس نے آپ جیسے گھٹیا لوگوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ جائیے اور اپنے کاٹ کے الو کے لیے کوئی اپنی جیسی ہی فیملی اور اس کے جیسے ہی لڑکی دیکھیے۔ ہماری بچی کا اللہ مالک ہے، اگر بارات کے واپس جانے سے ہماری بے عزتی ہوگی تو خالی ہاتھ جانے سے ذلت آپ کی بھی ہوگی۔ آپ ایک انگلی ہماری طرف اٹھائیں گے تو باقی کی 3 انگلیاں خود آپ کے گریبان کی طرف بھی اٹھیں گی۔ اگر ہمیں زمانے کو جواب دینا پڑیں گے تو دنیا بھی جواب آپ سے بھی ضرور طلب کرے گی۔ جائیں اور جا کر لوگوں کو اپنا مکروہ اور لالچی چہرہ دکھائیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ آج کی لڑکیاں اپنے حق اپنی عزت کے لیے آپ جیسے لوگوں کے سامنے ڈٹ جانے کی ہمت رکھتی ہیں، اور اپنے والدین کی عزت بچانے کے لیے آپ جیسے جہیز کے لالچی لوگوں کا راستہ روک بھی سکتی ہیں۔ جائیں، چلے جائیں یہاں سے۔ شاہنواز شاہ نے جس طرح اقبال کی بات کاٹتے ہوئے زہر اگلنا شروع کیا تھا، سارے میں غصے کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی، اس لیے نواز نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے نہ صرف ان کی کینچی کی طرح چلتی زبان بند کر دی تھی بلکہ ہال کے گیٹ تک ان کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں باہر کا راستہ بھی دکھا دیا تھا۔ زینب بنت محمد قاسم، آپ کو بعوض 2 لاکھ روپیہ حق مہر معجل سعد احمد ولد الطاف احمد کے دیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اصغر شاہ کی بارات واپس جانے کے بعد وہ سب بہت نڈھال اور پریشان سے ہو چکے تھے۔ سلمی بیگم اور قاسم کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کے فیصلے سے اجتناب نہیں تھا، مگر اب اس کی قسمت میں کیا لکھا جانے والا تھا، یہ سوال انہیں دہلا رہا تھا۔ رفت بظاہر اپنے اپنے شوہروں اور سسرال والوں کی مورل سپورٹ کی وجہ سے کچھ مطمئن دکھائی دے رہی تھی، مگر اندر سے وہ دونوں بھی ڈری ہوئی تھی اور خوف زدہ سی تھی کہ اب کیا ہوگا، اور یہ خوف ان کی سانسیں روک رہا تھا۔ بارات کے جاتے ہی ان کی طرف کے کافی مہمان بھی واپسی کے لیے پر تولنے لگے تھے۔ کچھ قریبی عزیز تو دبی دبی زبان میں زینب کی قسمت پر مستقل قسم کی خرابی اور بربادی کو لیبل ہی لگا چکے تھے کہ اچانک ہی ماحول ایک بار پھر بدل گیا۔ الطاف احمد سعدیہ اور سعد کے ساتھ آگے بڑھے اور قاسم کے سامنے جھولی پھیلا کر کھڑے ہو گئے۔ میں تمہارا یہ احسان کیسے اتاروں گا یار، تم نے ایک ہی دن میں دوسری بار میری عزت بچانے کے لیے سوچا، تم نے میری بیٹی کی اور میری لاج رکھنے کے لیے اس حد تک جا رہے ہو کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان۔ قاسم صاحب کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، پرتے جذبات سے ان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی تو الطاف کے سامنے جڑے ہاتھ لرز رہے تھے۔ نہیں یار، میری محبت کو تم احسان کا نام مت دو، زینب میری بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی کی بے حرمتی کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی بیٹیوں کی عزت ان کی حرمت کے لیے جو بھی کرنا پڑے میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ الطاف نے ان کے ہاتھ کھولتے ہوئے انہیں بھینچ کر سینے سے لگا لیا تھا۔ تو اور کیا، اس میں احسان کی کیا بات ہے بھائی جان، یہ تو الٹا آپ کا احسان ہوگا کہ ہم پر آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا ہماری جھولی میں ڈال دیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بھابھی، زینب بیٹی تو ہمیں شروع سے ہی پسند تھی۔ میں تو جب بھی اپنی اکلوتی بہو کا تصور کرتی چم سے زینب ہی میری نگاہوں کے سامنے آ جاتی۔ یہ تو ہم سے ہی دیر ہوگی جو اپنے دل کی بات آپ تک نہیں پہنچا سکے۔ ہم سعد کے پیروں پر کھڑا ہونے کا انتظار ہی کرتے رہے، اور جیسے ہی اس کی جاب لگی ہم نے آپ کی طرف آنے کا پروگرام بنایا ہی تھا کہ آپ کی طرف سے زینب کی بات پکی ہونے کی اطلاع آ گئی۔ بس بھابھی، میں تو دل مسوس کر رہ گئی تھی، مگر پھر سوچا کہ اللہ ہماری بچی کے نصیب اچھے کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کی قسمت وہیں لکھی ہو جہاں اس کی بات طے ہوئی ہے۔ بس پھر دل کو سمجھایا اور زینب بیٹی کے لیے بہت سی دعائیں کر ڈالی، اور آج ہم یہاں آئے تو ہمیں کیا خبر تھی کہ ہم اپنے دل کی مراد، اپنے گھر کی رونق، اپنے گھر کی چاندنی یہاں سے خوشی خوشی لے جائیں گے۔ بس بھائی جان، اب آپ لوگ مزید سوچنے میں وقت نہ لگائیں اور ہمیں ہماری امانت حوالے کر دیں۔ سعدیہ الطاف نے سلمیٰ کو گلے لگاتے ہوئے اس قدر محبت اور چاہت اور مان کے ساتھ کہا کہ وہ سب سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے ان کی درخواست مان گئے، اور پھر چند لمحوں کے بعد ہی وہیں
زینب اور سعد کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ زینب نے اس بار بڑی آرام سے ایجاب و قبول کے مراحل طے کر لیے تھے۔ اس کے پورے وجود پر ایک اطمینان اور سکون سا چھایا ہوا تھا۔ سعد کے چہرے پر بھی اندرونی خوشی نے بسیرا کر رکھا تھا۔ اس کے مسکراتے لب اور خوشی سے دمکتا چہرہ اس کی رضامندی اور دلی خوشی کا پتہ دے رہے تھے۔ قاسم اور سلمیٰ بھی اب قدرے بہتر حالت میں دکھائی دے رہے تھے۔ نکاح کے فوراً بعد باقی بچے مہمانوں کو کھانا کھلا دیا گیا۔ کیونکہ اس سارے ہنگامے میں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی، اس لیے کھانا کھانے کے فوراً بعد رخصتی کا شور مچ گیا۔ زینب کو رخصت کرتے وقت قاسم اور سلمیٰ کے چہروں پر اطمینان تھا اور آنکھوں میں بیٹی کی جدائی کے آنسو۔ بابا کہنے والے ویسے ٹھیک ہی کہتے ہیں، جو جس کا نصیب ہوتا ہے وہ اسے ضرور ملتا ہے، چاہے وہ پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اور جو نصیب میں نہیں ہوتا وہ کبھی بھی نہیں ملتا، چاہے اس کے دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھئی میں تو مان گیا کہ زینب سعد کا ہی نصیب تھا، اصغر شاہ کا نہیں، سو وہ اسے مل ہی گئی۔ اقبال بھائی نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے شرارت سے کہا تو سب بے اختیار ہنسنے لگے۔ ان سب کی ہنسی میں سعد اور زینب کی جھمپی جھمپی سی شرمیلی سی مسکراہٹیں بھی شامل تھیں، اور ان کے قریب کھڑے وہ سب رشتہ دار جو تھوڑی دیر پہلے تک زینب کے نصیب پر افسوس کر رہے تھے، اب انہیں رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دلی دعاؤں سے نواز رہے تھے۔